السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نون لیگ کے حوالے سے بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کہ میاں نواز شریف اپنی پارٹی کے لوگوں پر سخت ناراض ہوئے ہیں، سخت برہم ہوئے ہیں، اور انہوں نے کلاس لی ہے پارٹی رہنماؤں کی کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے مؤثر احتجاج کیوں نہیں کیا۔ اس معاملے پہ آج صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ خبر صدیق ساجد صاحب کے پاس ہے، اس لیے میں نے انٹرو بھی مختصر ہی دیا ہے۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ وعلیکم السلام۔ کبھی کبھار اتنا انٹرو بھی ہونا چاہیے سر۔ نہیں آپ کو پتا ہوتا ہے نا، آپ چسکے لیتے ہیں۔ اچھا سر، کیا ہوا ہے سر؟ کیا خبر کیا ہے؟ پتا ہوتی ہے نا۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو ایڈوائزری گروپ ہے نا، اس کا اجلاس تھا جس میں یہ سینئر رہنما ہیں سارے، شاہد ککان عباسی، یا صادق، رانا ثناء اللہ، خود شباش، مریم معروف، رانا تنویر وغیرہ، یہ کوئی 10-15 لوگ ہیں اس میں۔ میاں نواز شریف کا یہ تھا، میاں نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ جب لوہا گرم ہے تو ہمیں صحیح جو ہے وہ چوٹ اس کے اوپر لگانی چاہیے تھی۔ ہم نے ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ہم مختلف ایشوز کے اوپر ڈیفینسو ہیں، ہمیں اگریسو ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بندے، اچھا نون لیگ کے بندے آلموسٹ پورے تھے، نون لیگ کے جوائنٹ سیشن میں نون لیگ کے بندے پورے تھے، ایک آدھے کے علاوہ۔ باقی جو لوگ غیر حاضر تھے وہ ان میں سے 6-7 ایسے تھے جو بیمار تھے۔ پھر وہاں پہ چکر دے دیا دلاور خان گروپ نے بھی، ان کے جو 6 لوگ تھے جو کہ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے دور سے ان کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے حکومتی کھاتے میں۔ اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں سے جان چھڑائی جائے۔ میاں صاحب نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں، ایسے لوگوں پہ آپ لوگوں نے اعتبار کیسے کر لیا؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے سامنے ہے یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم جو بھی کرے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ بطور نون لیگ، میاں صاحب نے بڑی زبردست بات کی، بطور نون لیگ تم لوگوں نے مہنگائی کے خلاف کیا کیا؟ بات تو ہے۔ اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے سندھ میں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مہنگائی کے خلاف انہوں نے سندھ میں بھی احتجاج کیے، پورے ملک میں، پنجاب بے شک چھوٹے کیے۔ تم لوگ نون لیگ مجھے کیوں احتجاج کرتے نظر کے؟ یہ نہیں کہ آپ کی کیا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میری بات غور سے سنیں شہباز صاحب، آپ بھی اور جتنے سینئر بیٹھے ہیں آپ بھی، پی ڈی ایم میں ہم شامل ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ایک الائنس کے طور پہ شامل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موومنٹ تحریک، ہاں پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم۔ تو اس نے کہا کہ یہ الائنس تحریک ہے، اس میں ہم اپنی شناخت تو ختم نہیں کر لی۔ پنجاب میں ہمارے پاس جو پاور تھی، جو اسٹریٹ پاور ہے، جو لوگ ہیں، جس شہر میں ہمارا ہے، وہاں پہ تم لوگوں نے جو ریلیاں نکالنی تھی اپنے طور پہ، جو جلسے کرنے تھے، جو کنونشن کرنے تھے، جو ورکرز کنونشن ہونے تھے، وہ کیوں نہیں کیے؟ ایک دو کے بعد تم لوگ خاموش ہو جاتے ہو۔ اگر کوئی کسی جگہ پہ مصلحت پسندی کا شکار ہے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے۔ یہ میرے سامنے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ نہیں چل سکتا، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں آر یا پار۔ پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے احتجاج ایک آپ لوگوں نے کیا، لیکن میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مؤثر احتجاج ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ آخری حد تک جائے، آپ وہاں پہ اچھا نواز شریف واک آؤٹ کرنے پہ بھی خوش نہیں تھا۔ اچھا، جو واک آؤٹ کر کے نکل گئے تھے، اس نے کہا شہباز صاحب یہ آپ نے واک اوور دیا ان کو، آپ ایک بل پاس کروانے میں ان کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگے، اور آپ لوگوں کے جانے کے بعد باقی 50 بل پاس کروانے میں ان کو، یعنی کہ تحریک اور بل دونوں ساتھ ملا کے باقی کے بل پاس کروانے میں ان کو 1 گھنٹہ ٹوٹل لگا۔ یہ آپ لوگ باہر چلے گئے، یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ وہیں پہ احتجاج کرتے، اس کو جاری رکھتے، اسپیکر ہاؤس نہ چلنے دیتے، اس کو جام کر دیتے۔ اس نے کہا 203 بندے کم بندے ہیں، 203 بندے ہیں آپ کے، اور آپ لوگ سب شامل ہیں۔ اس نے تو اپریشیٹ کیا ان کو، پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کو، کہ ہمارے آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس نے کہا شہباز صاحب اس کو آپ کیش کراتے ہیں۔ اب شہباز صاحب واقفان حال کے مطابق جی بھائی جان، جی بھائی جان، آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں۔ اچھا ہاں، تو نے کہا یہ چیزیں نکالنے اپنے ذہنوں سے کہ ہماری لائن اس وقت اگر ہم نے صحیح لائن ڈرا نہ کی تو پھر بھول جائیں کہ
हमारा कोई सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं बेहतर तो ये होगा। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का क्या ख्याल था कि ये नून लीग या शहबाज साहब जानबूझ के थोड़ा सा कम एहतजाज कर रहे होते शहबाज हैं? शरीफ का तुम्हें पता है कि वो थोड़ा सा एक मफामत वाला रखते हैं उनका नजरिया। एहतजाज भी होम्योपैथी होता है। होम्योपैथी था। अब पता है बात क्या हो रही है? देखिए मैं आप गौर से देखें, मैं ये अब मेरी बात का आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये बात पार्लियामेंट के हलकों में, खुद नून लीग के हलकों में भी डिस्कस हो रही है, हुकूमती हलकों में भी डिस्कस हो रही है। आप वो फुटेज देखिए जिसमें वो स्पीकर से मुखातब है। कहाँ असद महमूद खड़ा है, बिलावल खड़ा है, शहबाज शरीफ खड़ा है। ठीक है, बिलावल वॉकआउट के हक में नहीं था, बिलावल वॉकआउट के हक में नहीं था, जे वॉकआउट के हक में नहीं थी। यकीन मानिए इन लोगों ने शहबाज शरीफ की इज्जत बचाई है। वॉकआउट का लक्ष्य, हम वॉकआउट करके जा रहे हैं, हम अब यहाँ पे नहीं बैठ सकते। शहबाज शरीफ ने अपनी जान छुड़ाई और साथ ही बिलावल का बाजू पकड़ा, आओ चले देख लो फुटेज। उसने कहा आओ निकलो जी, हम यहाँ पे नहीं बैठते। अच्छा, ये देख लो ना, 26 सेकंड की फुटेज है, खुद नून लीग ने जारी की है, उसको बार बार देखो। बिलावल से कहता जी आओ आओ चले। बिलावल अब इधर उधर देख रहा है, उसने कहा कि अच्छा ये बात है, तो अब अगर वो ना जाता एम्बेरसमेंट होती इनको, लेकिन लोगों ने साथ दिया। यही मियाँ साहब ने कहा कि आपको जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, जहाँ पे आप खड़े थे, होस्टेज करे, नारेबाजी, सारा कुछ करे। उन्होंने कहा ये कैसे पास करा सकते थे? नहीं करवा सकते थे। कुर्सियां इधर उधर हो गई, जब काम तो हो गया। उन्होंने कहा तो कि ये तो हुकूमत को फैसिलिटेट तो किया। ये, हाँ, दिस इज द पॉइंट, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ बजट इजलास के मौके पर भी पीपल्स पार्टी को चक्कर देके चले गए थे। इस मरतबा तो पीपल्स पार्टी ने उनसे बकायदा अच्छा, कमिटमेंट ली थी। हाँ एक बात सुने, हाँ, आप बात सुने। बिलावल की और मियाँ साहब की जो मीटिंग हुई ना, मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी के इजलास से पहले, छोटे मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की बिलावल के साथ जो मीटिंग हुई ना चैम्बर में, हाँ, उसने बिलावल ने ये कहा, उसने कहा कि मियाँ साहब हमारे साथ वो वाला हाथ ना करना, रियली? अच्छा, बजट वाला। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। उसने कहा वो काम ना कीजिएगा कि आप हमें तना छोड़ जाए और हम इधर बैठे रहे। उसने कहा नहीं, मेरे बंदे पूरे हैं। बंदे तो उसने पूरे किए, इसमें कोई शक नहीं। किसने? नून लीग ने। हाँ, लेकिन निकल भी तो गए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर ये वापस भी नहीं आए थे शहबाज शरीफ, जब वजीर आजम की तकरीर का प्लान था पहले। इतना बड़ा सर मार का सर कर रहा है इमरान खान और तकरीर न करते, ये कैसे पॉसिबल है? तकरीर करनी थी, लेकिन जब अपोजिशन वापस आ गई, बिलावल भी वापस आ गया, एहतजाज का प्लान था अपोजिशन का, तो उसमें वजीर आजम निकल गए पतली गली से और शहबाज शरीफ फिर भी वापस नहीं आए थे उस वक्त। अब आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। नहीं आए थे। मैं कहा अब आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। कि ये फिर अगर प्री प्लान था, ये किसी को खुश करना था, ये मुख्तलिफ इदारों जिनके साथ इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, क्योंकि इस मरतबा तो शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में रहे ना, एक हफ्ता 10 दिन मुसलसल इस्लामाबाद में रहे। अब अपोजिशन को हुकूमत के सिलेक्टर्स के खिलाफ तो नारेबाजी वो कर रहे होते हैं, हुकूमत के फैसिलिटेटरों के खिलाफ भी करनी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ? शहबाज साहब तो मतलब यार बजट सेशन में खुद नहीं आए। बिलावल ने इतनी बड़ी ऑफर की कि गैर मशरूत मेरे सारे एमएनएज आपके साथ होंगे, आप रोकें बजट को, लेकिन वो खुद भी नहीं आए, 18 मेंबरान भी नहीं आए उनके। तो ये फैसिलिटेशन नहीं है तो और क्या है सर? सही देखें, जैसे डंडी जैसे मार रही होती है सारी सियासी जमातें देखें एक दूसरे के देखें, साथ। एक बात नोट करें, मैं कहता हूँ उसको सलाम है मौलाना फजल रहमान को। उसने एक बड़ी परसों बात की, बड़ी पते की बात की। मौलाना फजल रहमान के अंदर बहुत सी बातें हैं, वो बोलता कम, जब बोलता है तो फिर टका के बोलता है, लेकिन जुमला वो रख लेता है, लेकिन बात अपनी कह जाता है। नोट करें, उसने कोयटा के जलसे में क्या बोला? कोयटा का जलसा कब था? जिस दिन हाय, जिस दिन उसी दिन ही था। उसने एक बात कही, मैं तो उसको नोट करता रहा। उसने कहा मेरी एक बात सुन लें सब, सबको मुखातिब किया। उसने कहा कि ये जो गैर जमहूरी कुव्वतें मजबूत हो रही हैं और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, उसने कहा कि मेरे साथ अगर पीडीएम भी ना हो, अकेली जमीयत उलमा इस्लाम इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी, अकेली। उसने मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है। जो बातें कर रहे थे ना को अपने यहाँ, उसने उनको नहीं दिया, नून और पीपल्स हाँ, पार्टी। उसने इनको मैसेज दिया कि जो तुम खाते बातें कर रहे हो ना, मौलाना क्यों कहता है हर मीटिंग में ये मफाहमत की बातें और ये मुज़ाकरात की बातें? उन्होंने कहा ये नहीं चलेंगी। मौलाना कहता है ये मुनाफिकत है, ये सही बात करें आप, हम अपनी एक तहरीक चला रहे हैं,
ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ کہ ان کا کردار ختم ہو، اور تم لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، اب لاہور چلے گئے. لیکن صدیق صاحب بات یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن میں تو چلے جو 8 ممبران اپوزیشن کے نہیں تھے تو ان کا تقریباً جنون کے کیسز تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب علی وزیر جیل میں ہے، کوئی بیمار تھا، کوئی ڈینگی میں تھا، کوئی ہاسپٹلائز تھا، اسحاق ڈار باہر تھا، اس طرح 8 بندے تو چلو جنون تھا. لیکن سینٹ میں کیا ہوا؟ سینٹ میں اپوزیشن کو مار پڑ گئی. اپوزیشن دیکھیں 42 ممبران ہیں حکومت کے سینٹ میں اور 57 ممبران ہیں ان کے اپوزیشن کے. تو آپ 6 ممبران دلاور خان والے بھی ادھر ڈال دے، فرض کریں 42 کے ساتھ تو یہ 48 ہوتے ہیں. پھر بھی ان کے 51 ممبران بنتے ہیں 99 میں سے. اسحاق ڈار کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہم. 51 ممبران پھر بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن ادھر بھی شکست. دیکھیں اس دن تو ہاتھ کیا گورنمنٹ نے ان کے ساتھ، ہاں وہ ضمنی ایجنڈا لا کر، ہاں ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا. ہاں دوسرا جمعہ تھا، اجلاس ختم ہونا تھا، تو وہ جمعہ تھا یا جمعرات تھی، کل کیا نا یہ. ہاں کل کیا ہے نا. ہاں بالکل. تو وہ انہوں نے کل کیا، تو کل جمعہ تھا. ہاں تو کل اس نے عین وقت پہ جب دیکھا، اور حکومت تو بڑی استاد نکلی نا بابر وان، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بندے پورے نہیں ہیں، نکل گئے ہیں، لاؤ ایجنڈا. حالانکہ چیزیں پہلے اچھا یہ ضمنی ایجنڈے کے طور پر لائے کیا؟ ضمنی ایجنڈے کے طور پہ لائے نا، اور اسی وجہ سے. اور اگر وہ دلاور خان گروپ ساتھ نہ دیتا گورنمنٹ کا، پھر تو ووٹ برابر تھے، 35 اور 29 اور 6 35 ہے، 6 لوگ ہیں، 6 ادھر چلے گئے. اگر وہ 6 ادھر ہوتے پھر تو ہار جاتی. ہار جاتی، پھر تو یہ ہوتی. لیکن ابھی اپوزیشن چاہے اکثریت تو ان کے پاس ہے، قرارداد منظور کر کے ریجیکٹ کر سکتی ہے. نہیں کر سکتی، سینٹ والا نہیں کر سکتی، جوائنٹ سیشن والا نہیں کر سکتی. کیوں؟ قرارداد کے ذریعے اب نہیں ہو سکتا نا. اب تو بل دوبارہ جمع کرانا پڑے گا نا. اس بل کو ریجیکشن کے لیے باقاعدہ یہ تو ترمیم ہو یا اس بل کو منسوخ کرنے کے لیے قرارداد تو نہیں ہے. وہ تو نہیں سر، نہیں ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے پہلے ایک ہوا تھا، آرڈیننس ہوا تھا. اچھا آرڈیننس ہوا تھا، بل نہیں ہو سکتا. وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن والا نون لیگ کے دور میں جو رضا ربانی نے قرارداد پاس کرائی تھی، وہ آرڈیننس تھا. اچھا بل منظور ہو جائے تو اس کے بعد منظور ہو جائے پھر ختم ہو گیا نا. اس کو پھر اس میں نئی ترمیم لانی پڑے اس گی. کو ختم کرنے کے لیے نیا بل لانا پڑے گا، نیا بل لانا کہ اس کی تنسیخ کی جائے. اوکے. ہاں اس بل کی تنسیخ کی جائے. اوکے. تو اس بل میں چیزیں تو وہی ہے نا، یا مزید ترمیم کی ہاں جائے. یا مزید ترمیم کی جائے یا اس کی تنسیخ کی جائے. ہاں یہ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ پورا بل پیش کرنا پڑے گا. وہ آرڈیننس ہے جس کے لیے قرارداد. اچھا تو وہ ایک ایوان اگر فرض کرے سینٹ پاس کرے تو فرق پڑتا ہے اس سے؟ قومی اسمبلی نہ کرے سینٹ، فرق تو پڑتا، پھر وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. اگر 90 دن میں نہ ہو، بس حکومت بہرحال کرانے میں کامیاب جاتی ہے. واردات کی ہے بہت بڑی حکومت نے واردات ہے تو. اور اب جو شہری رحمان نے کہا ہے نا، اللہ کرے وہ اپنے اس بات پہ ٹک جائے گا، کیونکہ پھر جلدی مان بھی جاتے ہیں نا چیئرمین سینٹ کے پاس جا کر. کیا کہہ رہی ہے شہری رحمان نے کل کہا نا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسی حکومت وان چلاتی ہے، تو نہ چلنے دیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 57 ہیں اور 42 ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اسٹرینتھ ان کے پاس ہے نا، نہ چلنے دیں. وہاں چکر تو کیا سر نہیں کریں گے. واردات. دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھی رویہ شہباز شریف سے بھی زیادہ صحیح اکاموڈیٹ ہے، ہاں اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ظاہر سندھ میں گورنمنٹ ہے، صحیح گورنمنٹ. مسئلہ یہ ہے گورنمنٹ کس کو بری لگتی ہے. میں اس وجہ سے تو بات کر رہا ہوں آپ سے، سیدھی بات کر رہا ہوں. تو فرق تو نہیں پڑتا میاں صاحب کے غصے کرنے سے؟ نہیں، میاں صاحب برہم ہونے سے فرق پڑتا ہے. اچھا میاں صاحب کی نون لیگ والے اسی طرح ہی چلیں گے بھائی جان، کوئی تیزی نہیں آنی میرا خیال ہے. شہباز شریف قیادت کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تیزی آئے گی؟ نہیں آئے گی. تیزی تب آئے گی جب مریم آئے گی. یس، مریم از دا فیس آف نواز شریف. ہاں شہباز شریف نواز شریف کا فیس نہیں ہے. صحیح بات ہے، یاد رکھیں. تیزی تب آئے گی، اور مریم کو کون نہیں آگے آنے دیتا؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، سب کو پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کو بول دیا کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر جو مرضی کریں. وہ بیچاری کہتی ہے میں کیا کروں، آپ ایک لائن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. میں باہر جا کر، ظاہر ہے وہ تو کھل کھلا کے بولتی ہے. اگر وہ کسی اور لائن پہ چل پڑے، چاچے کی بات اور ہو، بھتیجی کی اور ہو، کون گندا ہوگا؟ پارٹی گندی ہوگی. تو ادروائز تو اگر جس پالیٹکس کی بات نواز شریف کر رہا ہے، اسی پالیٹکس کی بات جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہے.
مجھے بتائیے کہ یہ جو رانا شمیم والا معاملہ ہوا ہے اس کو نون لیگ نے 2-4 بیانات کے علاوہ کیوں نہیں آگے کیا؟ کرنا چاہیے تھا نا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، کیوں نہیں کیا اس کے بعد آگے؟ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مریم نواز اس کے اوپر بولی، لیکن اس معاملے کو آپ آگے لے کر جائیں، اس کی تہ تک پہنچیں، اس کو میڈیا میں اور ہر روز اس کے اوپر کوئی بیانات جاری کریں، کوئی ریلیاں کریں۔ چلو اور تو اور میاں صاحب نے یہ بھی بات کی، اس نے کہا چھوڑیں بھائی سب کچھ، مہنگائی کے خلاف ریلیوں میں یہ کیا بنا، 2-4 تو مظاہرے کر کے تو اس کے بعد پھر چپ ہو جاتے یار ہیں۔ پنڈی کے مظاہرے میں گیا تھا، مریم اورنگزیب آئی تھی سر، میں آپ کو صحیح بتاؤں ایمانداری 300-400 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اب 300-400 پی ڈی ایم یار، نون لیگ، پنڈی ہے جی صحیح، اور جے یو آئے، تقسیم ہے پارٹی کے اندر، تقسیم ہے بہت زیادہ، تقسیم، بندے ہی نہیں تھے، بندے ہی نہیں تھے، یہ تو پرابلم ہے ان کا۔ جے یو آئی والے زیادہ تھے ہاں پنڈی جی میں۔ بالکل زیادہ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے۔ چلیں بہت شکریہ، دیکھتے ہیں میاں صاحب لوگ ایکشن ہاں میاں کیا صاحب کرتے ہیں۔ جی، میاں صاحب نے اسپیشلی اس کے اوپر وہ کیا ہے تو چلیں بہت شکریہ صدیق صاحب۔ ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔